نہ ہو نومید نومیدی، زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے، اور صرف 5 منٹ کے لیے پیغام ہے عورتوں کے لیے۔ 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ ہے، اور آدھا گھنٹہ آپ کا جلسہ آخری مقرر کے لیے ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور مزدوری کے لیے بیٹھے ہیں، محنت آپ نے کیا ہے، تو ہاتھ اٹھائیے، تھوڑا سا ساتھ دیں گے، اپنے مہمانوں کی آبرو کا سامان کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس مجمع میں آپ کو پتا نہیں کون اچھا ہے یا برا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ ایک لائن میں مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اس اسٹیج میں کون اچھا ہے کون برا ہے کیسے پتا چلے گا؟ اس پنڈال کے نیچے کون اچھے ہیں کون برے ہیں، ایک لائن میں بتا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ کسی کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے دوست کو دیکھیے، اس کا دوست نمازی ہے، سمجھ جائیے یہ نمازی ہوگا، اس کا دوست شرابی ہے، سمجھ جائیے یہ بھی شرابی ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے، شراب کے ایک ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کو حلال سمجھ کر کے پیتا ہے، سینے سے ایمان رخصت ہو جائے گا، حلق کے نیچے شراب جائے گی، سینے سے ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اور ایک بات، دنیا میں آپ نے دارو کو نہیں چھوڑا، توبہ نہیں کیا، تو جنت میں سب کچھ ملے گا پہنچنے کے بعد، لیکن دارو نہیں ملے گی۔ اگر اس دنیا میں آپ نے دارو کو چھوڑ دیا تو جنت میں جانے کے بعد اللہ کا ہاتھ ہوگا اور آپ اس ہاتھ سے دارو پیئیں گے، پاکیزہ شراب پیئیں گے۔ ایک مقرر نے مسئلہ بتا دیا، ایک شاعر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا کہ جو دارو جنت میں حلال ہے وہ دنیا میں حرام کیوں ہے؟ تو دوسرا شاعر بیٹھا ہوا تھا تنویر زکی کی طرح، اس نے ایسا جواب دیا کہ 100 چوٹ سونار کی 1 چوٹ لوہار کی۔ دونوں کے سوال و جواب کو بتا دیتا ہوں، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ کا جلسہ بالکل ختم ہو رہا ہے، بالکل جلسہ نکل چکا ہے، ہاتھی نکل چکا، صرف دم پھنسی ہوئی۔ اس نے کہا زاہد گئے ہے یہ مسئلہ تو پھر مجھ کو اس میں کلام ہے، وہ میں جو خلد بری میں روا، میں کدے میں کیوں وہ حرام ہے۔ اب دیکھیے کیا جواب دیتا ہے مسلمان شاعر، کتنا بہترین جواب دیا ہے اس نے۔ تو بہک نہ ادھر ادھر کہ یہ خدا کا اپنا نظام ہے، تو بہک نہ ادھر ادھر کہ یہ، تو بہک نہ ادھر ادھر کہ یہ خدا کا اپنا نظام ہے، خدا کا اپنا نظام ہے، جو وہ حکم دے تو حلال ہے، جو وہ حکم دے تو حرام ہے، جو وہ حکم دے تو حلال ہے، جو وہ حکم دے تو حرام ہے۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے،
ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ آپ لوگ اتنا غور سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں، مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں۔ لگائیے کتنی نظر لگاتے ہیں آپ۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، زحمت تمام یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ اپنی بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پہلی فرصت میں آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ ایک لائن کا نمونہ سنا دیتا ہوں، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ 100 جلسہ میں ایک جلسہ ایسا ہوتا ہے کہ 12 بجے کے بعد لوگ پیاسے بیٹھے رہتے ہیں، سنانے والا تھک جاتا ہے لیکن سننے والے تھکتے نہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ لکھا کہ ایک آدمی جنت میں پہنچا، اللہ کی عدالت میں پہنچا جنت میں پہنچنے سے پہلے، تو اللہ نے کہا کہ اس کے نام اعمال کو دیکھو، تو فرشتوں نے کہا کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ یہ جنت میں جا سکے۔ اب اللہ کے فیصلے کا انتظار فرشتوں کو کہ یہ جائے گا کدھر، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، نام اعمال خالی ہی خالی ہے۔ اب یہ آدمی جائے گا تو کدھر جائے گا؟ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو اعلان ہوا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو، کوئی نیکی ہو یا نہ ہو لیکن اپنی بیوی پر یہ کرم کرتا تھا، بچوں پر ستم نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک امام گزرے ہیں تفسیر کے، ان کا نام ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے کہ جب کوئی 10 روپیہ کسی غریب کو دینے کے لیے جاتا ہے تو 70 شیطان روکتا ہے۔ 10 روپیہ خیرات کے لیے جب آدمی نکلتا ہے تو اس کو 70 شیطان روکتا ہے۔ تو ایک آدمی بھارتی کی طرح کھڑا ہوا، آج 1000 روپیہ جلسے میں جا کر کے دیکھتا ہوں کون شیطان ہم کو روکتا ہے۔ جب وہ گھر سے پیسہ لے کر کے نکلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہاں لے جا رہے ہو یہ پیسہ؟ کسی مولوی کے چکر میں؟ تمہارا بھی علاج کریں گے، تمہارے مولوی کا بھی علاج کریں گے۔ اب آ کر کے جلسے میں منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا، تو امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس عالم نے پوچھا ارے سینہ تول کر کے گئے تھے، تان کر کے گئے تھے، سر اٹھا کر کے گئے تھے کہ شیطان کو شکست دے کر کے آئیں گے، اب سرگاڑ کر کے کیوں بیٹھ گئے، منہ لٹکا کر کے کیوں بیٹھ گئے؟ تو اس نے کہا کہ شیطان کو تو شکست دے دیا لیکن شیطان کی خلا سے ہار گیا۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، مندر میں تو مسجد میں تو ہی ہے ایمانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو ہی ہے آذانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو ہی ہے آذانوں میں، تیرے ہی دم سے دین و دھرم کی دنیا ہے آباد، زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، تاج حکومت جس کا مذہب پھر اس کا ایمان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں، پیار کے دشمن ہوش میں پیار کے دشمن ہوش میں آ تو جائے گا برباد، زندہ باد اے محبت زندہ باد۔ بیوی بال بچوں پر کرم کریں گے، ستم نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جنت اللہ پکی فرما دے گا۔ آخری پیغام پردے کے حوالے سے سنا دیتا ہوں، زحمت تمام، آپ کو بھی میں نے بہت زحمت دیا، بٹھا کر کے رکھا، آپ بھی سوچ رہے تھے کہ نکل جائیں 9-11 ہو جائے، لیکن میں نے کوئی پتلی گلی آپ کے لیے باقی نہیں رکھی۔ بس آخری پیغام سنا دیتا ہوں پردے کے حوالے سے، سننے کے لیے تیار؟ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ میں نے دیکھ لیا ہے بڑھیا سے۔
آج سے 40 سال 50 سال پہلے دو چیز کی حفاظت ہوتی تھی گھر کے اندر، دو چیز کی حفاظت ہوتی تھی، ایک دولت کی حفاظت ہوتی تھی گھر کے اندر، دوسری حفاظت ہوتی تھی عورت کی گھر کے اندر۔ 40 سال 50 سال کے بعد زمانہ بدل گیا، گھر کی دولت گھر سے نکل کر کے بینک میں پہنچ گئی، گھر کی عورت گھر سے نکل کر کے بازار میں پہنچ گئی۔ جس عورت کو آپ دیکھتے ہیں برقعے میں، جس عورت کو دیکھتے ہیں آپ چہرے پہ نقاب ہے، جس عورت کو دیکھتے ہیں کہ جسم پر برقع ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسلامی زبان میں اس کو ستار العیوب کہا جاتا ہے۔ یہ برقع جو بدن میں ہے، یہ نقاب جو عورت کے چہرے پر ہے، اس کا نام ستار العیوب ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ عورت جب تک زندہ رہے گی اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالتا رہے گا۔ اگر یہ عورت پردے کے ساتھ مر گئی تو اللہ اس پردے کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ شادی کے چوتھے مہینے میں عورت کو بچہ ہو گیا، تو عورت نے حیرت سے پوچھا کہ اتنی جلدی بچہ ہو گیا، اس کا کیا نام رکھا جائے؟ شوہر سے کہا، تو شوہر بولا اس کا کیا نام رکھو گے؟ اس کا نام رکھو تیز رفتار